کی ہوا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پروردگار، مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا جو تو نے مجھ پر فرمائی، اور میرے والدین پر نیز مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے۔ وہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لی۔ آمین ثم آمین۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے، میرا علم وہاں کی رسائی میں کچھ کہنے کی مجال ہی نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر خوش تنکوں میں اللہ جل شانہ اپنے نور کی ضیاء پاشی فرما دے تو اسی کی توفیق ہے۔ ایک ایسے درخت کے سائے میں کچھ حصہ عطا فرما دے تو اسی کی نعمت عظمیٰ ہے۔ نبی اکرم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی ردائے مبارک کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جناب سید محمد امین شاہ قادری گیلانی کہ جن کے جد امجد حضرت شاہ عبداللہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 14 پشتوں کے بعد جناب حضرت غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک 27 پشتوں کے بعد ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت یعنی حضرت سید محمد امین شاہ قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس قدر متنوع ہے کہ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے جیسا چھوٹا منہ اور بڑی بات، مختصر یہ کہ شریعت و طریقت نیز حقیقت و معرفت میں ہمارے لیے آپ کی ذات مکمل و اکمل رہنما ہے۔ میں آسان الفاظ میں اگر بات کروں تو ایک استاد و مرشد کی حیثیت میں آپ کی قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور علوم متداولہ پر دست رس، علم فلسفہ الہیہ میں آپ کا رسوخ حکمائے اسلام کی صف میں آپ کو نمایاں اور منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ آپ کو اگر میں بحیثیت مفسر دیکھتی ہوں تو ایسی روانی کے ساتھ نہایت عمدہ ادب اور محبت سے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ لفظ تفسیر کہ جس کا مادہ فسرہ ہے، یعنی لغوی معنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا چھلکا اتارنا عین اس کا حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور 13 رمضان المبارک کو اللہ جل شانہ کے حکم سے اس جہان فانی کو آپ نے الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کی فضیلت تو خود ہی قرآن حکیم بیان فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے باب برکت کہ جس میں قرآن نازل فرمایا۔ علماء تفسیر کرتے وقت چند اصول تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کے حوالے سے یعنی تفسیر بالقرآن جہاں ضرورت پڑتی ہے قرآن ہی سے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، پھر احادیث مبارکہ سے حوالہ دیا جاتا ہے، اور پھر آثار یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال۔ میرا موضوع بھی تفسیر کے حوالے سے ہی ہے کہ جناب سید محمد امین شاہ قادری گیلانی المعروف مولی جی
بحیثیت مفسر ہم ان کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ کا طرز تفسیر نہایت ہی جداگانہ اور اپنے اندر اتنا تنوع رکھتا ہے کہ جب بھی اس کی مثال میں سورہ یونس کی آیات نمبر 65 تا 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا۔ اصول تفسیر کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں سورہ حامیم سجدہ 31 آیت نمبر تا 33 کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ ایک طالب علم کے لیے فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 11ویں اور 24ویں پارے کی آیات کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج کے جدید دور میں بھی تحقیق کے اصولوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ جب بھی تم کچھ ڈسکرائب کرنے لگتے ہو تو 5 W's and 1 H کا استعمال کرو۔ Why, when, what, where and how۔ اسی طرح آپ جب تفسیر بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، کس گروہ کو مخاطب کر رہا ہے اور کس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان آیات میں انسانوں کے آپ جواب دیتے ہیں، ان آیات کریمہ میں انسانوں کے اس گروہ کا ذکر ہے جس کا نام اللہ جل شانہ نے اپنا دوست رکھا، اولیاء اللہ۔ اس کا بیان سن کر ہم مقام ولایت پر غور کریں کہ مقام ولایت کیا ہے، اور میرے خیال میں نہیں، عام لوگوں کے خیال میں نہیں، بلکہ قرآن مجید اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس مقام ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے مشہور اولیاء اللہ کی مشہور 4 سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ان 4 سلسلوں کو حق سمجھتے ہیں، بلکہ آپ تاکیداً کہتے ہیں ہم تو ان 4 سلاسل کے اندر حق کو منحصر سمجھتے ہیں۔ آج کل کے اس فتنے کے دور میں ہر ایک اپنا مذہب بنا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس تاریک دور میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان 4 سلاسل میں کسی کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ ہمارے لیے نجات تبھی ممکن ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں نجات بہت مشکل ہے، کیونکہ اہل سنت کے خلاف بڑے منظم انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ کہیں سے عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے، کہیں سے عمل خراب کیا جا رہا ہے، اور کہیں سے اجتماعیت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اولیاء اللہ کے دامن کو تھام لو، بغیر اس کے کوئی چارہ کار نہیں اور کوئی راہ نہیں، اور یہ وہی راہ ہے جس کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مان علیہ و اصحابی، یعنی یہ وہ راہ ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب بھی تم میں سے کوئی گولڑے شریف جاتا ہے، بیعت کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، علی پور سیدہ سیالکوٹ جاتا ہے، گڑی شریف جاتا ہے، تونسا شریف جا کر پیر طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو اس کا ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جب اس دامن کو پکڑتا ہے تو شیخ در شیخ اس دامن کو پکڑتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قادری اپنے مرشد کے ذریعے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشتی حضرت خواجہ معین الدین چشت اجمیری
سہروردی حضرت خواجہ شہاب الدین سہرورد اور نقشبندی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچتے ہیں۔ پھر یہ چاروں سلاسل جناب امام الاولیاء سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتے ہیں، اور جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا دست مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کھجور کی ایک لکڑی تھی، جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے دونوں طرف ادھر ادھر لکیریں کھینچ کر فرمایا، میں اس سیدھی لکڑی کے ایک سرے پر کھڑا ہوا ہوں، تم نچلے سرے پر چل کر آتے ہو، جو سیدھا چلتا رہا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، اور جو ادھر ادھر دوسری لکیریں ہیں ان میں سے ہر ایک کے سرے پر شیطان کھڑا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر تم سیدھی لکیر پر چلنے کی بجائے ادھر ادھر مڑ گئے تو شیطان کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا حرف تنبیہ ہے، جہاں بھی آتا ہے یعنی خبردار کر رہا ہے، وہاں قارئین سامعین کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم خبر یا واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے پڑھنے والے یا سننے والے کو خوب اچھی طرح توجہ دینی ہے، جان لے، کان کھول کر سن لے کہ بے شک اللہ کے ولی کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ حل لغت بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اولیاء کی اصطلاح اللہ نے اپنے دوست کے لیے استعمال فرمائی ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 227، یعنی اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ ولی کے معنی ہے کارساز، دوست، آقا، مدد کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ ذات میں، نہ علم میں، نہ حیات میں، نہ صفات میں، بلکہ کسی بھی لحاظ سے وہ کسی کا محتاج نہیں، جب اس کے ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء اور ملائکہ بھی اس کے محتاج ہیں، اور وہ اپنی قدرت کاملہ میں ان سب کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کی ذات کے، اپنی ذات سے حیات ہے، اپنی ذات سے قائم دائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے بارے میں اس کے دربار میں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی محبوبان خدا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ ان کے آگے اور پیچھے یعنی ظاہر و باطن سب سے بخوبی آگاہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم کو نہیں پاتے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی توحید کا بیان ہے، اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اس آیہ کریمہ پر سوچیں، غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کیسی ذات اقدس ہے، کتنا عظیم ہے، وہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے۔
اس عظیم الشان ان عظیم الشان قوتوں اور طاقتوں کا مالک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کے الفاظ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس بات پر جھگڑتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ پھر اس مسئلے کی کچھ اور وضاحت کروں گا۔ فی الحال میں آپ کے کلام الہی آپ کلام الہی پر غور کریں کہ اس آیہ کریمہ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اور در حقیقت سچے مومن ہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کاذب نہیں، جھوٹے نہیں، حرص و اقتدار کے بندے نہیں، بلکہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں، اور ان کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تاریکی سے نکال کر مقام نور میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانیت کے کس افضل ترین مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ ایک ایسے ہی عالم، سچے مسلمان اور ولی کامل کی محفل ہے جس کے وعظ میں ہزاروں کی تعداد میں سامعین موجود ہوتے تھے۔ 400 علماء کرام قلم دعوات لے کر بیٹھتے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کو قلم بند کر لیا کرتے تھے، جن کی مجلس میں فرشتے آیا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کا خطاب سنا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لایا کرتے تھے۔ سہروردی سلسلے کے ایک مرید حضرت ابو الحسن سید علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کے ارشاد کے مطابق حضور غوث اعظم کی محفل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ انہیں اپنے شیخ طریقت سلوک و معرفت کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو غوث پاک کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن حضور غوث پاک جامع مسجد بغداد میں خطاب فرما رہے تھے اور سید علی الحیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں 11ویں صف میں جگہ ملی اور وہیں بیٹھ گئے۔ حضور غوث اعظم کا ممبر بھی 11 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ آپ 11ویں سیڑھی پر بیٹھے وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک ممبر سے اترے، صفوں کو چیر کر 11ویں صف میں حضرت سید علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور تقریر جاری رکھی۔ آپ اس وقت مراقبے کی حالت میں تھے۔ جب سر اٹھایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ واپس ممبر پر تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد احباب نے عرض کی، آج تو اے شیخ آپ نے خلاف معمول ممبر سے اتر کے حضرت سید علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تو سید علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ مراقبے میں کون تشریف لائے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آج ممبر سے اتر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کھڑے ہو کر وعظ کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مراقبے میں کشف میں ملاحظہ فرما رہے تھے، حضور غوث اعظم انہیں ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کی شان، حضور غوث اعظم کی محفل اور صحبت مبارک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے غوث پاک کا۔ حضور غوث اعظم نے 38 برس تک مغرب کے وضو کے ساتھ اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ گویا 38 سال تک آپ نے ساری رات بارگاہ الہی میں
کھڑے کھڑے گزار دی، بستر سے پیٹھ نہ لگائی۔ یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ اب تو ولی بھی سبحان اللہ عجیب قسم کے پیدا ہو چکے ہیں۔ چرس کا کش لگا کر کہتے ہیں ہم ولی بن گئے۔ میرے بھائیوں، بڑا مشکل مقام ہے۔ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام غریب الغربا شہید کربلا سے پوچھو کہ کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال کا یہاں حوالہ دیتے ہیں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف جب زبانی جمع خرچ اور باتوں سے مسلمان نہیں بنتے، مسلمان عمل سے، عبادت سے، ریاضت سے، عشق سے بنے تو پھر بات ہے۔ اور پھر وہ کیا مسلمان ہوگا؟ جو اس کے دل میں آیا اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ کر دیا، جو اس نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ قرآن مجید پڑھو۔ آپ پھر تاکیداً کہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن مجید پڑھو، تو پھر آپ کو مسلمان کی، مومن کی، ولی کی اور نبی کی شان معلوم ہوگی۔ یہاں آپ خوبصورت انداز میں ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں سورہ بقرہ سے ہی، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ ایک ویران اجڑی ہوئی بستی پر سے گزرے جس کی چھتیں زمین میں دھنس چکی تھیں اور زندگی کے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ، یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند کی حالت طاری فرما دی، 100 سال تک موت طاری فرما دی، پھر انہیں زندہ کیا تو پوچھا بتاؤ تم کتنا عرصہ پڑے رہے؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال گزر گئے، پس تم پہلے اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر نظر ڈالو، وہ خراب نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی تازہ پڑی ہیں، اور اب ذرا اپنے گدھے پر بھی ایک نگاہ ڈالو تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں، مٹی کا تو وہ تودا بنا ہوا ہے، تاکہ تمہارے لیے اور لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے۔ اور اب تو ذرا ملاحظہ فرما کہ کس طرح اس کی ہڈیاں دوبارہ جوڑی جاتی ہیں اور ان پر گوشت اور چمڑا چڑھا کر 100 سال کے مردہ گدھے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب گدھا ان کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ، میں نے اچھی طرح جان لیا کہ تو ہر شے پر قدرت کاملہ رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ اب حضرت غوث پاک کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بڑھیا حضور غوث اعظم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ میں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ میرے بیٹے کی بارات ایک بیڑی میں دریائے دجلہ پر چلی جا رہی تھی کہ پانی کا ریلا آیا اور بیڑی دریا میں ڈوب گئی۔ دریائے دجلہ کے کنارے روتے روتے 12 سال گزر گئے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ کی مرید ہوں، مایوس ہو کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ اگر آپ دعا فرما دیجئے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔
حضور غوث اعظم بڑھیا کے ساتھ دریائے دجلہ کے اس قریب اس مقام پر تشریف لائے جہاں بیڑی غرق ہوئی تھی۔ وہاں حضور غوث اعظم نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب تعالیٰ، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے گڑے سلے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ عبدالقادر تیرے آگے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، اس کی بیڑی بھی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی واپس نکل آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو بھی آسانیاں عطا فرمائے، تمام دکھ تکالیف اور آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، مولوی جی سرکار بہت خوبصورت انداز میں تفسیر کو اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سالہ مردہ گدھے کو آن کی آن میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو دوبارہ دریا سے نہیں نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کام اس کی قدرت کاملہ سے بعید نہیں، یہ حضور غوث اعظم کی ایک مشہور کرامت ہے۔ آپ کرامت کو ڈیفائن کر رہے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ ولی تو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، جو اس ولی کی کرامت کہلاتا ہے۔ کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بن ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ماں باپ دونوں ہوں تب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے روایتی طریقوں اور اسباب سے ہٹ کر بھی ماں باپ کے بغیر انسانوں کو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولی جی ایک بہت گہرا نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کا ولی ہے اور انہیں تاریکی سے نکال کر مقام میں نور میں لا کھڑا کر دیتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کارساز و مددگار آقا و مالک اللہ ہے، یعنی اولیاء اللہ کا کارساز مددگار اور آقا و مالک اللہ ہے، جو انہیں کفر شرک کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، خواہشات نفسانی کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، ہوس و ہرس کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، خوف و حزن پریشانیوں کی تاریکیوں سے نکال کر ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، انہیں پاک و صاف کرتا ہے، انہیں اعلیٰ مدارج طے کرواتا ہے، یہاں تک کہ انہیں مقام نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ نور کے معنی ہے روشنی۔ اب یہاں مسجد میں بلب لگے ہوئے ہیں، روشنی ہے، ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ اندھیرا نہیں، اسی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں، ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں، لیکن نور کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے، اور ولی مقام نور میں پہنچ کر خود بھی روشن ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی روشن و منور کر دیتا ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے، اندھیرے میں مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں، روشنی میں حل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس مقام نور والے آدمی کے پاس جائیں گے، اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ مقام نور بھی بڑا ہی عجیب مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا نور اللہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ یعنی اللہ خود نور ہے، ذاتی طور پر نور ہے، نور ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتا ہے
قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ اس آیہ کریمہ میں نور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب سے قرآن مجید مراد ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ سورہ نساء آیت نمبر 175۔ اللہ تعالیٰ بھی نور، قرآن بھی نور، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور۔ فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ خود ذاتی طور پر نور ہے، نور ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، یعنی یہ نور ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں جل شانہ، لیکن ہیں نور۔ ان کی نورانیت میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انہیں نور کہہ کر مخاطب فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نور تک ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ ہم کیسے اس نور سے مستفید ہوں گے، اس نور مبارک تک رسائی حاصل کریں گے؟ تو اس ضمن میں آپ بہت آسان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، ولی جو ہوتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے نور سے منور ہوتا ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہیں، اور ان کے ذریعے نور کا ظہور ولی اللہ پر ہوتا ہے۔ پھر ولی اللہ یہ نورانیت دنیا تک پہنچاتا ہے، اپنے مریدوں تک پہنچاتا ہے، اور ان کی دنیا کو بھی نور بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کی شان قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار جان لو کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہے، کیونکہ یہ وہ مقام نور ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر خوف و حزن کی کیا بات ہے؟ خوف و حزن میں تو وہ ہوتا ہے جو تاریکی کے پردوں میں پڑا ہو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کر کے اولیاء اللہ کے لیے دونوں کی نفی بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک ہے خوف اور دوسری حزن، یہ دونوں اصطلاحات ہیں، اور ایسی اصطلاحات جو قلب انسانی کی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ خوف قلب انسانی کی وہ کیفیت ہے جو اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کر کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنی جان کا خطرہ خوف لاحق ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، لیکن باہر کنویں پر شیر بیٹھا ہے، جس کی بدولت اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اسی طرح اگر کوئی اور دشمن آپ کو گولی مارنے کے لیے بیٹھتا ہے تو آپ دروازے سے باہر قدم نہیں رکھتے، جبکہ حزن اس کیفیت کا نام ہے جو دوسرے کے دکھ، درد اور غم کے باعث دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کیفیات کی وضاحت قرآن کریم کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے تاکہ بات پوری طرح عام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولوی جی یہاں بہت خوبصورت انداز میں مثال بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا الہ العالمین، یہ میرا عصا ہے جس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ بچھو کو بھی مار لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر پھینک دو۔ بس جب انہوں نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا
تو اچانک دیکھا کہ وہ شور مچاتا ہوا پھنکارتا ہوا ایک اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى لا تخف سنعیدها سیرتها الأولى۔ سبحان اللہ، خوف نہ کر، اسے پکڑ لے، ہم اسے پھر عصا بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور انہوں نے اژدہا کو جو ہی پکڑا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں عصا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر لیٹنے کا حکم فرمایا۔ دشمنوں نے کاشانہ نبوی کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہر قبیلے کے نوجوان تلواریں اور نیزے لیے باہر موجود تھے تاکہ یک بارگی حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے والے کسی قبیلے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید علی المرتضیٰ وجہ الکریم کو فرمایا فلاں فلاں کی امانتیں فلاں فلاں جگہ پڑی ہیں، کل یہ امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم زندہ رہے گا۔ پھر جناب شیر خدا کا ایمان بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب انسان جانتا ہو کہ اس بستر پر لیٹنے والے کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے تمام نوجوان جمع ہو چکے ہیں، اب تلواروں کے سائے میں اسے کیسے نیند آ سکتی ہے؟ لیکن صنادید قریش کہتے ہیں یعنی عمرا کہ جب ہم بستر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو ایک نوجوان اس پر ایسا سویا ہوا تھا کہ جس کے خراٹے کی آواز یعنی سونے کی آواز کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مقام ولایت امام الاولیاء سیدنا علی الکرم اللہ وجہ کی شان کہ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو کر مزے سے بستر نبوی پر سوتے رہے۔ دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ معظمہ کو رات کی تاریکی میں الوداع کہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں کو مانتے ہیں۔ اگر ہماری ایک آنکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت کرام، اگر ہمارے دماغ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو ہمارا قلب اہل بیت اطہار، اگر ہمارا جسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے تو ہماری روح اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے تو وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت اس عقیدے پر قائم ہے اور ہم اس بات پر کسی سے جھگڑے نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے۔ ہم تو اپنوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں تاکہ وہ بہکنے سے رک جائیں، وہ کہیں بہک نہ جائیں، کیونکہ ایمان کے ڈاکو ہر طرف پھر رہے ہیں، ہر مسجد میں ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی ان سے بچ جائیں۔ عرض کر رہا تھا خوف اور حزن کی اللہ جل شانہ نے اپنے اولیاء کرام کو خوف و حزن سے کس طرح محفوظ کر لیا۔ اس لیے انہیں نہ اپنی جان کا خوف ہوگا نہ ہی وہ دوسروں کے لیے غمگین ہوں گے۔ اب آپ تفسیر کے اس شاندار پہلو کو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے تفسیر بالمعصورہ فرما رہے ہیں۔ اپنے استاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے استاد محترم
حضرت علامہ حافظ احمد علی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا ترجمہ یوں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہ ولی کو نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنے مریدوں کا غم ہے۔ اس لیے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید تو کسی قسم کا خوف نہ کر، کسی شریر سے مت ڈر، تیری لڑائی کے وقت میں تیرا ساتھ دوں گا، تیرے جہاد کے وقت میں تیرے ساتھ ہوں، تیری ہر مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک مقام پر فرمایا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور میرے مرید پہ بے آبرو ہونے کا وقت یا بے عزت ہوتا ہے تو اس وقت مجھے آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے لمبے ہاتھ دیے ہیں کہ میں مغرب سے مشرق تک اس کی مدد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ترجمہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ ایمان تبارک و تعالیٰ بشارتوں سے نوازتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، ہر قسم کی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان کلمات میں، ان ارشادات میں، ان احکام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ کسی عقل مند آدمی کی عقل، کسی قانون دان کی قانونی رائے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نہیں بدل سکتی۔ دیکھو اور غور کرو، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ان میں کمی کر کے 4 کر دے؟ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے، کیا کوئی اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ یا مہینے کے دن 27 یا 31 کر سکتا ہے؟ اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں خاص ایام میں حج ہوتا ہے، کیا کوئی اسے تبدیل کر کے دوسری تاریخوں میں لے جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقام ولایت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مخالف آتے جاتے رہیں گے، مخالفت کرتے رہیں گے، کتے بھونکتے رہیں گے، ولایت کا یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، جتنی مرضی ہو مخالفت کرتے رہیں، ان کی مخالفت سے اللہ جل شانہ کے نظام ولایت میں کوئی خلل یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اولیاء کرام کی زندگی میں بھی فیض پہنچتا ہے، قبروں میں بھی، اور اتنا ہی فیض پہنچاتے ہیں۔ تمہیں سے کرم کی ایک تمنا ہے، تمہیں سے سیاہ کاری